اور سپلائی چین ڈسرپشن، کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر ہے کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکم بھی کم ہوئی۔ جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کی فوڈ انفلیشن کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو سی پی آئی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بیچ میں جولائی میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں پیچھے کی باتیں کیا کرنا، جولائی 2020 میں اربن میں 15.1 تھی اور رورل میں 17.8 تھی۔ اب وہ گر کے 10.2 ہو گئی اربن میں، اور رورل میں 9.1 ہو گئی۔ تو 8% کا 5% کا تو فرق پڑا ہے اربن میں، اور 7-8% کا پڑا ہے کہ رورل میں، کیونکہ رورل میں ظاہر ہے جو ایگریکلچر پروڈکشن اگر اچھی ہو تو وہ اپنے لیے چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل پرائسز، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے۔ تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے، کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال۔ مرا کون؟ فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی۔ پروڈکشن انکریز نہیں کی تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے۔ لیکن اب ہمارا کام ہے، اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں۔ اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ۔ تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ کل نمبرز، تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آلو کا بھی یہی حساب ہے، ٹماٹر بھی یہی چیز ہے۔ تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں مہنگی ہو رہی ہیں، کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گے نہیں، لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ لنک ہو گئے ہم، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز وہ کتنے ہیں، اور وہ بہت ہے۔ فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے۔ تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں، پروسیس ری انجینئرنگ کے، فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں، جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے، پھر جس نے خریدا اس سے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے۔ تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں، یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی، پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی، اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو مارجن، کیوں لے رہے ہو بھائی؟ سو آئی تھنک وی ہیو دی ایبلٹی اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ۔ تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں، اس سے ہم سکویز کریں گے۔ ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے، کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو۔
اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی. یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے, لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے, ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں, تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں, بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے, دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400% 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ سٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں, حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے, کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا, ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں کچھ 50%, اور یہاں جو ہے بیسیکلی کچھ 35%, 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں, یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے, تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ, اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو, اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی. کیونکہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے, اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ, کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, اس سے بہتر ہی ہے. اوورآل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں, کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے, کرنسیز ڈپریشیٹ کرتی ہیں. تو جو کوکا کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے, آج وہ پرائس نہیں ہے, اور 10 سال بعد بھی وہ پرائس نہیں ہوگی. تو یہ ایک یہ عمل ہے جو کہ بیسیکلی جو فیکچول ہے. تو ریجنل بھی ہماری اگر پرائسز کچھ ٹھیک ہیں اور انٹرنیشنل سے بھی بہتر ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہمارا ایشو یہ, ہم نے پچھلے چند سال میں ہم نے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھائیں, لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی, اور آمدن جب نہ بڑھے تو بوجھ زیادہ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے لنکیجز اگر ہماری انٹرنیشنل پرائسز سے ہیں بھی صحیح, تو اس کو سٹیبل کیا جائے, پروڈکشن زیادہ کی جائے, اس کو بلکہ کم کیا جائے. ہمارے میں اور انٹرنیشنل پرائسز میں کوئی فرق ہونا چاہیے.
لیکن زیادہ چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم نے انکمز بڑھانی ہیں، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو گروتھ اسٹریٹجی کی ہے اس کے ابھی آلریڈی ثمرات نظر آ رہے ہیں. ہماری جو ریونیوز بڑھ رہے ہیں، اور ریونیو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اکانومی بڑھ رہی ہوگی نا. ہمارے کچھ طریقہ کار بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بڑھ رہی ہے. اب وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو 6% ہے 5% ہے اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے. یہ ابھی وقت بتائے گا. تو ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. انکم لیول جب بڑھائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے لوگوں کی آمدنیں نیچے بڑھیں گی. لیکن ہم یہاں نہیں رک رہے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے ہم باٹم اپ کر رہے ہیں. نچلا جو ہے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں. احساس کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی. آٹا، بجلی، گیس، یہ اپنا چینی، گھی، دالیں، اس کی بات میں نے کر دی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کے پی اور اس میں پنجاب میں اور بلوچستان میں اب جو ہے صحت کارڈ. صحت کارڈ ایک بہت بڑی ایک ایسی جو ہے انیشیٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، جو کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ان کا غریب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے خاندان میں تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ایک پورا پیکج جو آ رہا ہے کہ کامیاب پاکستان کے، اس میں یہ بالکل ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اب میں اپنا شفٹ کرتا ہوں ڈیٹ کی طرف. اور ڈیٹ کی میں بس صرف تھوڑی سی بات کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی آئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈی ویلیویشن کر دی. ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% پہ لے کے چلے گئے. جب 13.25% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے کے چلے گئے تو اس کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ 1500 ارب سے اٹھ کے تو 2900 ارب پہ چلی گئی سیدھی ایک ہی سال میں. تو 150 ارب جو ہے 1500 ارب جو ہم لوگ انہوں نے جو اس کو فنڈ کرنا تھا تو اس سے ڈیٹ بڑھا. ظاہر ہے جو آپ کا فارن کرنسی جو اکاؤنٹ جو ہیں جو ڈیٹ تھا وہ روپے میں زیادہ ہو گیا، اس کا جو ہے روپے کا جو ہے وہ ڈیٹ بڑھ گیا. تو 25 ٹوٹل ڈیٹ جو تھا 25.7 ٹریلین جو تھا وہ اب تقریباً 25 ٹریلین ہو گیا، تقریباً 39.9 اس سال جو ہے. پہلے سال کے بیچ میں 7.7 ٹریلین بڑھ گیا. دوسرے سال میں وہ اٹھ کے نیچے کم ہو کے 3.7 ٹریلین بڑھا، کیونکہ بیچ میں وہ 36.4 ہوا. اور اب وہ 3.5 ٹریلین بڑھا ہے پچھلے سال. لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پیسوں سے کافی پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھانے میں لگے ہیں. اس کا مطلب وہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ جو انکریز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو کہ 12 بلین، میرے خیال میں 18 میں تو 10 بلین بھی نہیں تھے، اب وہ 20 بلین ہو گئے ہیں. ان 20 بلین میں سے اگر آپ آئی ایم ایف کے ایچ ڈی آر نکال دیں 2.7 ہیں، اس میں سے ہم نے جو یورو بانڈ وغیرہ کیا ہے اس کو نکال دیں، 4-5 بلین نکال دیں، تو 4-5 بلین تو ہم نے اور ریزروز کو بڑھایا ہے نا. تو اور یورو بانڈ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ریزرو بڑھے ہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نیٹ کیا جائے تو یہ ایک آپ کی جو ایک قسم سے نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے. لیکن میں نے ان میں سے وہ چیزیں نکالی نہیں ہیں.
تو اوور آل یہ میں آپ کو نمبرز دے دوں گا. جو ہمارا نیٹ ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 74% تھا 2018 میں آف جی ڈی پی. اب وہ بڑھ کے 2020 میں 85.7 85.7 ہوا اور 2021 میں 81.8 تقریباً 3% گر گیا. اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں دوسرے طریقے سے جس کے بیچ میں آئی ایم ایف بھی دیکھتا ہے, کیونکہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہم کھول رہے ہیں, یہ جو پیسے یہاں سے حکومت سے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ جو جا کے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں, گورنمنٹ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں آپ, اس کو اگر آپ وہ آئی ایم ایف کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ پبلک ڈیٹ کو گروس کر کے اس میں سے یہ نکال دیں ڈپازٹس. وہ 66.5% آف جی ڈی پی جو تھا 18 میں تھا, پھر وہ 80% پہ چلا گیا 2020 میں, اور اب وہ 75% پہ آ گیا. تو وہی 4-5% کا ریڈکشن ہوا. سو یہ جو اکانومیز بڑھتی ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی بڑھتا ہے, اور ہماری گروتھ تو ہو نہیں رہی تھی, گروتھ تو ابھی ہونا شروع ہوئی ہے. تو یہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے کھڑا ہو گیا, لیکن اس کی یہی وجوہات تھیں کہ شروع کے بیچ میں آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے, دوسرا پھر جب کووڈ ہوا تو اکانومی نے جو ہے وہ ایک قسم سے 0.5 جو ہے نیگیٹو گروتھ ہوئی اس کی وجہ سے. لیکن اب جیسے اکانومی چلنا شروع ہوئی ہے, پچھلی دفعہ تو صرف 3.94 ہی ہم لے رہے ہیں, اس سال اگر 5% پلس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا. تیسرا جو میں آپ کے ساتھ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا مختصر, کیونکہ یہ میں آپ کو یہ دے دوں گا, آپ پڑھ لیجئے گا. جو ہماری ایس او ایز تھیں وہ 2018 کے بیچ میں نیٹ بیسس پہ کچھ پروفٹ بناتی ہیں, کچھ لاس بناتی ہیں. نیٹ بیسس کے پھر وہ 204 ارب روپے کا پروفٹ کریں. 204, یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا دوں, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 204 ارب روپے جو پروفٹ تھا, یہ 2018 میں 286 ارب روپے کا لاس ہو گیا نیٹ. یہ تقریباً 480-88 کا یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہے. یہ 204 کا جو پروفٹ ہے وہ 14-15 میں 61 ہوا. یہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ یہاں سے دیکھ لیجیے. 2019 جو کہ پہلا سال تھا پی ٹی آئی کا, اس میں یہ لاس 286 سے کم ہو کے 143 ہو گیا. اگر ان دونوں میں سے این ایچ اے کو ہٹا دیا جائے, این ایچ اے جو ہے وہ اپنی ان کا کوئی وہ کاروبار نہیں ہے, وہ پی ایس ڈی پی سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں, وہ جو ان کے پروونسز کے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے پیسے ملتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو 2018 کے بیچ میں 226 کا پروفٹ تھا, اور 2018 میں وہ 145 کا لاس ہو گیا. اس میں سے این ایچ اے نکال دیا, اور 2019 میں 31 بلین کا پروفٹ ہو گیا, نیٹ پروفٹ. تو اس کے بیچ میں جو کہ 8-10 جو کلپریٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو اس میں این ایچ اے کو تو میں نکال بھی دوں, پی آئی اے, کیسکو, ریلویز, لیسکو, پیسکو, میپکو, زیڈ ٹی بی ایل, پاکستان اسٹیل, سب کو, یہ کوئی کافی ان کا جو میرے خیال میں 400 کچھ بلین جو ہے یہ لوز کریں گے. سو مقصد کیا ہے, ہم لوگ نے انہی جو بڑی 10 کمپنیاں ہیں انہی کو ہم نے پکڑ کے ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. تو اس وقت
پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بن رہا ہے، جس طرح ہم نے یہ سرمایہ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوگا، کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ منسٹریز چلا رہی ہیں، اور ہمارے خیال میں منسٹریز کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک کر سکیں، تو وہ ہم ان کو اس بورڈ کے نیچے دیں گے جس میں ورلڈ کلاس پروفیشنلز ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہوں گے لیکن صرف پروفیشنلز ہوں گے، انٹرپرنورز نہیں ہوں گے. ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس میں. اور وہ ان کو اسٹیبلائز کریں گے، ان کو تقریباً ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو بھیج دیں گے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہوگا یہ سارا کچھ، تو یہ آسان ہو جائے گا. تو یہ 3 سبجیکٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو ایک قسم سے کافی دن ہو گئے تھے میں آپ سے نہیں بات کر سکتا تھا، تو 3 سبجیکٹ سے اس کے اوپر میں نے رن ڈاؤن دینا تھا آپ کو. باقی یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نمبرز تو ہمارے پاس ابھی نہیں آئے، کیونکہ یہ نمبرز تو میرے خیال میں پی بی ایس کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کوارٹرلی نمبرز دے دیا کریں ہمیں گروتھ کے اور سیکٹورل گروتھ کے، کیونکہ ان کے پاس تو مہینے کے مہینے آ جاتے ہیں. تو کوشش میں کروں گا کہ سپٹمبر کے نمبرز آ جائیں اکتوبر میں. لیکن میرا جو میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ریونیو گروتھ کر رہے ہیں ایف بی آر وغیرہ کے، اور جس طریقے سے امپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئی، تو ہماری میرے خیال میں گروتھ جو ہے آن ٹریک ہے. جو ہم 5% کی بات کر رہے تھے 4.8 to 5،